دا سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، اے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ، اے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے۔ قیمتی شعر، اس نعت دا جان شعر، دل تے ہاتھ رکھ کے اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، جاوے خریز بھی او منظر، جاوے خریز بھی او منظر، جتھے ہے آرام محمد دا۔ اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، جاوے خریز بھی او منظر، جاوے خریز بھی او منظر، جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اب مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ خالق لم یزل نے اپنے مقدس گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اللہ کی توفیق سے جو آتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ وہ ایک مالک اور نوکر دونوں سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو جو غلام تھا، نوکر تھا، وہ کہنے لگا کہ مالک سے کہنے لگا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسجد میرے سامنے ہے، اجازت ہو تو میں نماز نہ پڑھ لوں؟ تو مالک کہنے لگا جی ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ اب نوکر جو تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، اس نے کافی دیر لگا دی، اس نے باہر سے آواز دی، وہ کہنے لگا بھی اندر کوئی مؤذن نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی واعظ نہیں ہے، کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے، تو آپ کو کس نے بٹھا لیا ہے؟ اندر اتنی دیر لگا دی، اتنا وقت جو لگا دیا، خیریت تو ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔
یہ سب میرے مالک کی توفیق سے ہوتا ہے، آپ ایسے نہیں آ گئے، آپ کو میرے اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ ہر بندے کی قسمت کا کام نہیں ہے۔ آپ ابھی بازار کو نکلیں تو دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام کے اندر مصروف ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو قبول کیا۔ آپ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور دوسرا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین اسلام اور سنت و شریعت کو سننے کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، وقت مختصر ہے، مجھے کہا گیا جی 9 بجے دعا کرانی ہے جی، تو گزارش یہ ہے، صرف ہمارا آپ سے ملنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ہم دین اسلام کی بات آپ کو سمجھا جائیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بات پہلے سنیں پھر دل سے فیصلہ کریں، اگر دل گواہی دے کہ نہیں یار بات تو ٹھیک ہوئی ہے تو پھر بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اگر بات غلط ہو تو پھر اس کو رد کر دینا، اس کو قبول نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں تھے کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ دنیا سے انتقال کر گئے، اب چچا کے پاس رہنے لگے، چچا نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو چچا نے مال، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، وافر مقدار میں مال جو تھا وہ اپنے بھتیجے کو دے دیا۔ اب ادھر سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ اب چچا کے ڈر سے بڑھتے ہوئے قدم اسلام کی طرف پیچھے ہٹ جاتے، لیکن کب تک آخر ایمان کو چھپاتے۔ ایک دن چچا کے سامنے پیش ہوئے، چچا سے کہنے لگے کہ اے چچا، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی دین اسلام کو قبول کر لیں۔ چچا نے کہا خبردار، تو نے جو دین اسلام کو قبول کیا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تجھے پتہ ہے نا تیرا باپ نہیں ہے، تجھے میں نے پالا پوسا ہے، تیرا میں نے خیال کیا ہے، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو کہتا ہے میں دین اسلام کو، ہمارے دین کو چھوڑ کے تو ادھر جا رہا ہے، ہمارے بتوں کو چھوڑ کے ایک رب کو ماننے کے لیے جا رہا ہے، خبردار ایسا کام کیا تو۔ بھتیجے نے کہا چچا کیا کرے گا؟ چچا نے کہا جو میں نے مال دیا ہے نا، بھیڑیں دی ہیں، بکریاں دی ہیں، اونٹ دیے ہیں، گھوڑے دیے ہیں، جتنا مال دیا ہے یہ سارا کا سارا واپس لے لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے پتہ کیا کہا؟ حضرت عبداللہ نے کہا چچا جتنا کچھ لینا لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دے دیا جی، سارا مال واپس ہو گیا جی۔ چچا کہنے لگا جی جو تیرے بدن پہ کپڑے ہیں نا، یہ کپڑے بھی میرے ہیں، کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ چچا کہنے لگا یہ تیرے پاؤں میں جوتی ہے نا، یہ جوتی بھی میں نے لے کے دی ہے، جوتا بھی اتار دیا۔ اب جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، بھاگتا بھاگتا گھر میں گیا، ماں نے پوچھا بیٹا تیرے پاس اتنا مال، چچا نے تجھے اتنا مال دیا، بے نیاز کر دیا، سارا مال، پھر مہنگے ترین کپڑے پہنتا تھا، جوتا بھی پاؤں میں نہیں ہے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو بیٹے نے ماں سے کہا ماں آپ کو پتہ ہے نا میں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے۔ چچا کہتا ہے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ ماں نے کہا، بیٹے نے کہا امی جان اب چچا کو چھوڑ سکتا ہوں، یہ دنیا کا مال و متاع کیا چیز ہے، مال و زر کیا چیز ہے، یہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا اب کیا ارادہ ہے، اب کیا خیال ہے، کہاں جانا ہے؟ عرض کی امی جان میں اب مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی طرف حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے ایک کپڑے کے 2 حصے کیے، حضرت عبداللہ نے ایک نیچے باندھا ایک اوپر لیا۔ یہ دیوانہ، یہ پروانہ، یہ مستانہ یہ سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے صحن میں پہنچا۔ ادھر سے حضرت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سامنے دیکھا حضرت عبداللہ کھڑے ہیں تو میرے حضور مسکرا دیے۔ میرے حضور مسکرائے تو فرمایا عبداللہ پہنچ گئے ہو؟ جی عرض کی یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ساری صورتحال حضرت عبداللہ نے سنائی تو میرے حضور کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ عمر
عبداللہ کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا جائے۔ اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو حضرت عبداللہ ہے نا یہ بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، عبداللہ سے کہو کہ ایسا آواز سے قرآن پڑھا کریں۔ میرے حضور نے فرمایا عمر تجھے خبر نہیں ہے عبداللہ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اور دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے مال و زر کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے میرے پاس آیا ہے۔ اے عبداللہ، اے عمر، عبداللہ سے کچھ نہیں کہنا، وہ ایسا آواز سے قرآن پڑھے یا اونچی آواز سے قرآن پڑھے، مجھ محمد کو دونوں طریقوں سے پسند ہے۔ جو دنیا کی مال و دولت کو، دنیا کے مال و زر کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے، تو میرے حضور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، میرے حضور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جنگ ہوئی، مختصر کرتا ہوں، جنگ ہوئی، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ جب پہنچے، اب جنگ کرنے کا وقت آیا، رات کا وقت ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اس درخت سے چھلکا اتار کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ گئے، چھلکا اتار کے لائے۔ میرے حضور نے وہ چھلکا حضرت عبداللہ کے بازو پر باندھ دیا اور فرمانے لگے کہ عبداللہ میں تجھ پر ان کا خون جو ہے نا وہ حرام کرتا ہوں، تیرا خون ان پر حرام کرتا ہوں، کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ شہادت کا شوق دیکھیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت کا متمنی تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا خون ان پر حرام ہے تو مجھے پھر شہادت کیسے ملے گی؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے تو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو اسے موت آ جائے وہ موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اے عبداللہ اگر تو اس راستے پر اب چل پڑا ہے، اب اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر تجھے موت آ جاتی ہے تو اللہ پاک تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اگلی منزل پر پہنچے، حضرت عبداللہ کو بخار آیا، وہ بخار ہی پیغام جام شہادت بن گیا۔ تو جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بے سہارا نہیں رہتے، جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت سمیہ یہ تو صحابی تھے نا، حضرت سمیہ کی بات کروں، ایک خاتون کی بات کروں، ایک صحابیہ کی بات کروں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو ابو جہل نے پکڑ لیا، ابو جہل نے پکڑ کے مارنے لگا، مارتا مارتا ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے ورنہ تے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں اے ابو جہل تو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، میں ٹکڑے ہونا چاہتی ہوں، میں تو حضور کی محبت میں مرنا چاہتی ہوں، میں تو حضور کی غلامی میں مرنا چاہتی ہوں، میں تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ کر جام شہادت نوش کرنا چاہتی ہوں۔ اسی کو میرے بابا جی اپنے ہر بیان کے اندر کہا کرتے تھے کہ ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اپنا یہ جو جملہ کہا کرتے تھے یہ حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت خبیب بن عدی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے کہ صحابہ میرے حضور سے محبت اتنی کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں گے تو یہ ہم کریں گے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جہاں پر آپ کا اشارہ ہوگا ہم اپنے گرد میں تن سے جدا کروا دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پکڑا گیا، مارا گیا، ابو جہل کہنے لگا دامن مصطفیٰ دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ سمیہ نے کہا میں ٹکڑے ہو جاؤں گی، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بدبخت نے 2 طاقتور اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے ساتھ رسی باندھ کر دائیں پاؤں سے باندھ دی، دوسرے اونٹ سے رسی باندھ کر بائیں پاؤں سے باندھ دی اور دونوں
اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑانے سے پہلے حضرت سمیہ سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ اے سمیہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے ورنہ یہ اپنا حشر دیکھ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابو جاب جو تو نے ظلم کرنا ہے کر، میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئی، آپ نے جان دے دی مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ یار یہ تو میرے حضور کی صحابیہ تھی، اس سے بھی پیچھے لے چلوں، پیچھے 2000 یا تقریباً 4000 سال پہلے کا عرصہ، فرعون، وقت کا فرعون جس نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوا آج تک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک باندی تھی، وہ ایمان لے آئی، آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ ایمان لے آئی۔ جب ایمان لے آئی تو اس نے کہا کہ یہ جو تو ایمان لے آئی ہے اس سے باز آ جا ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا جو تو نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تیرے تصور کے اندر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اب عورت ہو کمزور ہوتی ہے، پھر باندی ہو اور کمزور ہوتی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی، ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ تو ایمان لے آئی ہے یہ چھوڑ دے ورنہ تیری وہ حالت کروں گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا اب آمنا برب موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، اب جان تو جا سکتی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ایک اس کنیز کی بات کر رہا ہوں، ایک باندی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے فرعون نے آرڈر دیا ایک کڑاہ کے اندر تیل ڈالا جائے، کڑاہ کے اندر تیل ڈالا گیا، اس کی بڑی بچی کو پکڑا، اس کے اندر ڈالا گیا، وہ بھن گئی، وہ چٹک گئی، وہ جام شہادت نوش کر گئی، وہ کوئلہ بن گئی۔ اب دوسری بچی جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو پکڑا گیا، جب اس کو ڈال، اب ماں دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے بچیوں کو تڑپا دیا گیا۔ دوسری بچی جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ اب دونوں بیٹیوں کی روح جب پرواز کر رہی ہے تو بیٹیوں کی روح سے ماں کو آواز آتی ہے کہ ماں صبر کرنا، ابھی اللہ کے ہاں اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اللہ کے ہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اس کو پکڑ کے ڈالنے لگے، اس سے پھر کہا گیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اس سے باز آ جا ورنہ تیری یہی حالت ہوگی جو تیری بیٹیوں کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اے فرعون جو تو نے کرنا ہے کر گزر، جان دے سکتی ہوں مگر جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کو بھی پکڑا، ڈالنے لگے۔ باندی فرعون سے کہتی ہے اے فرعون جب میں بھی جام شہادت نوش کر جاؤں میری ہڈیاں، میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کسی جگہ پہ دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اب باندی کو پکڑا، کڑا کے اندر ڈالا گیا، وہ بھی کوئلہ بن گئی۔ اب ان کی ہڈیوں کو اٹھا کر ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 2000 یا 4000 سال کا بعد کا عرصہ ہے جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی اپنی اس کی 2 بیٹیاں آمنا برب موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی تھی۔ فرعون نے یہ ظلم کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو یہاں پر دفن کیا تھا۔ جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک اس ٹکڑے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جائیں، دامن مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائیں، دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دین اسلام کی بات کریں، دین اسلام کی بات سنیں، دین اسلام کے ساتھ ہر وقت چلیں۔ یہ وہ معزز لوگ تھے جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں، دین اسلام کو چھوڑا نہیں۔ جب انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا نہیں تو آج تک اس جامع مسجد یاد حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ آج میں ہوں یا یہ کارکنان ہیں، یہ علماء حضرات ہیں،
آج وہی اسی دین کی بات کر رہے ہیں، اسی دین کی بات کی جاتی ہے، اسی دین اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی مولوی صاحب آپ کا سیاست میں کیا کام ہے، سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، سیاست تو غلط چیز ہے، آپ سیاست میں کہاں آ گئے، آپ کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اور اللہ کے بندو، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیاست تو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کی ہے۔ اسی بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر دوسری حدیث پاک میرے حضور نے ارشاد، بھئی دین اسلام بتا رہا ہوں، حضور کے فرمان بتا رہا ہوں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب باپ دنیا سے جائے تو باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں بیٹے کو ملتا ہے۔ اب نبی دنیا سے گئے اور نبیوں کے پاس مال نہیں تھا، علم تھا، وہ علم تھا، وہ سیاست تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ سیاست جو تھی، وہ علم جو تھا وہ وراثت میں علماء کو ملا ہے۔ یہ سیاست کرنے کا حق علماء کو ہے، دنیا دار بندے کا کام ہی نہیں کہ وہ سیاست کرے۔ یہ سیاست، ایک سیاست وہ تھی جو فرعون نے کی، دوسری سیاست وہ تھی جو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کی ہے، ایک سیاست وہ ہے جو نمرود نے کی ہے، اور مقابلے میں ایک سیاست وہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے۔ ایک سیاست شیطان والی ہے، ایک سیاست رب رحمان والی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ سیاست کون سی کرنا چاہتے ہیں، شیطان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا رب رحمان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیاست وہ ہے جو ابو جہل نے کی ہے، ایک سیاست وہ ہے ابو لہب نے کی ہے، عتبہ نے کی ہے، طیبہ نے کی ہے، شیبہ نے کی ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک سیاست وہ ہے جو محمد عربی نے کی ہے۔ اور بھئی ایک سیاست شیطان والی ہے، ایک سیاست رب رحمان والی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کون سی سیاست کرنا چاہتے ہیں، شیطان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا رب رحمان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیاست وہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے، ایک سیاست وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے اور بدبخت ملعون مسیلمہ کذاب ہے، ایک سیاست اس نے کی ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے سیاست وہ کی ہے جو رب رحمان والی ہے، اور مسیلمہ کذاب اس کے حواریوں نے سیاست وہ کی ہے جو شیطان والی سیاست ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سیاست کی ہے، ان کے مقابلے میں ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی لانتی نامراد نے ایک اس نے سیاست کی ہے۔ ایک سیاست رب رحمان والی ہے، ایک سیاست شیطان والی ہے۔ اور توجہ میری طرف، ایک سیاست وہ ہے جو حضرت امام حسین نے کی ہے، اور ایک سیاست وہ ہے جو یزید نے کی ہے۔ جو یزید نے سیاست کی وہ شیطان والی سیاست ہے، جو امام حسین نے سیاست کی وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ وقت پھر پلٹتا ہے، ایک سیاست شیطان والی وہ ہے جو بلوائیوں نے کی ہے، جو مجوسیوں نے کی ہے، جو ایرانیوں نے کی ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک سیاست وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ نے کی ہے۔ ایک سیاست وہ ہے، یہ لمبی تاریخ ہے۔ اب وقت پڑتا ہے، چلتے چلتے ملک پاکستان بن جاتا ہے۔ ملک پاکستان میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہماری آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا لوگ سیاست کر رہے ہیں، کوئی کسی رنگ سے سیاست کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کسی رنگ سے سیاست کرتے دھوکہ دیتا ہے، کوئی کسی رنگ سے سیاست کرتے ہوئے فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اسی سرزمین پر ہم نے وہ سیاست دیکھی ہے جو جھوٹی سیاست ہے، اس لیے ہم نے سیاست کو جھوٹ کا نام دیا۔ بھئی سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، یہ سیاست تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مسجد نبوی کے اندر کی ہے۔ ہم نے سیاست ہی وہ دیکھی جو گندی سیاست ہے، ہم نے سیاست دیکھی ہی وہ ہے جو جھوٹی سیاست ہے، ہم نے سیاست دیکھی ہی وہ ہے جو شیطان والی سیاست ہے۔ اور بھائی
ہم نے پاکستان کے اندر وہ سیاست دیکھی ہے جو شیطانوں والی سیاست ہے، جو ایمانی سیاست ہے، رب رحمان والی سیاست ہے۔ وہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ میں ہمیں بتا کر گئے ہیں بھی آپ نے شیطانی سیاست نہیں کرنی، آپ نے سیاست وہ کرنی ہے جو رب رحمان والی سیاست ہے۔ اس لیے آپ سیاست کریں، جو سیاست ہے اسلام سے باہر کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو سیاست ہے اسلام سے باہر نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ گھڑ لی، اس میں جھوٹ بول دیا، فراڈ کر دیا، دھوکہ دے دیا، جو پلہ بھاری ہوا ان کے ساتھ مل گیا، ہم نے کہا یہ ہم نے سیاست کر لی۔ ایسی سیاست پر اسلام ایسی سیاست کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ایسی سیاست کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام وہ سیاست چاہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 10 سال کی ہے۔ اسلام اس سیاست کی بات کرتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے۔ اسلام اس سیاست کی بات کرتا ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے۔ کیسی سیاست حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے کہ آپ کی آواز چلتی ہے تو آپ کی آواز کو لے کر ہوائیں چلتی ہیں، آپ کا لیٹر جاتا ہے، خط جاتا ہے تو وہ دریا بھی چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں، اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی سیاست کی ہے اس زمین پر کہ کسی بھیڑیے کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ بکری کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے وہ سیاست کی ہے جو رب رحمان نے سیاست دی ہے۔ سیاست وہ کریں جو سچی سیاست ہے، حقیقت پر مبنی سیاست ہے۔ جھوٹی سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دین اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے مطابق جس طرح سے ہمیں دین اسلام سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے ہم ویسی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ تم سیاست نہیں کر سکتے؟ او بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے آپ ہمیں کہا جاتا ہے یہ آپ کر سب نمازیں پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں، فضائل بتائیں، گھر کو جائیں، گھر سے آئیں، پھر گھر کو نمازیں پڑھا کے جائیں۔ او بھائی ابو بکر صدیق نے یہاں پر کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھائی ہیں، منبر پر بیٹھ کر خطبہ بھی دیا ہے، حکومت بھی کی ہے۔ حضرت عمر نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں، خطبے بھی کیے ہیں، جہاد بھی کیا ہے، حکومت بھی کی ہے۔ عثمان غنی نے 12 دن کم 12 سال تک نمازیں بھی پڑھائی ہیں، جہاد بھی کیا ہے، حکومت بھی کی ہے۔ حیدر کرار نے، حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، حضرت امیر معاویہ نے 19 سال تک نمازیں بھی پڑھائی ہیں، خطبے بھی دیے ہیں، سیاست بھی کی ہے، حکومت بھی کی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ علماء کے اس سے کام ہی نہیں ہے؟ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اب جو بندہ 15 سال 16 سال تک مدرسے میں پڑھتا ہے، پڑھا رہا ہے، مسلسل دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو وہ بندہ آ کر بتاتا ہے مولوی صاحب آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ وہ بندہ آ کے بتاتا ہے جسے وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں۔ آپ پوچھ لے جو علماء سے بول رہا ہو نا، علماء کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس سے پوچھ لینا یار باقی باتیں چھوڑ، مجھے صرف اتنا بتا کہ تجھے نماز کے واجبات آتے ہیں، نماز کے فرائض آتے ہیں، نماز کی سنتیں آتی ہیں، نماز کے مستحبات آتے ہیں، غسل کرنے کا سنت طریقہ آتا ہے، وضو کرنے کا سنت، ان مسائل کا نہیں پتا، وہ مولوی صاحب کو جا کے درس دے رہا ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس سیاست کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی ملک پاکستان میں جب آئیں گے چلو سیاست کریں گے، حکومت کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو پھر یہ کیسے مولویوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ مولوی کیسے کر لیں گے جی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حکمران بنے نا، آپ وہاں سے گھر تک پہنچے تھے واپس پلٹ کے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ اور بھائی اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام کسی کا کوئی محتاج ہے کہ تم مجھے ایسے کرے تو میں ایسے کروں گا؟ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام کا اپنا طریقہ ہے، اسلام کا اپنا دستور منشور ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ مولوی کیسے کریں گے؟ مولویوں کو کیا پتا سیاست کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بھی ان الو کو پٹھوں کو خود نہیں پتا جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے۔ سیاست تو وہی ہے، دین اسلام تو وہی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ پہلی امتیں تھی
ان کو کتابیں ملی، صحیفے ملے، ان کے جانے کے بعد، نبیوں کے جانے کے بعد ہر چیز بند ہوگی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ قیامت تک رہنا ہے۔ پھر یہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک، یہ نیا نعرہ لگا لیا ہے، وہ نعرہ تو وہی تھا کہ اللہم لبیک لبیک لا شریک، یہ کہاں سے نکال لیا؟ جتنے بھی صحابہ تھے نا، جب بھی میرے حضور کسی صحابی کو آواز دیتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ لبیک۔ اور بھئی ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم لبیک یا رسول اللہ جو کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا معنی حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں، آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو ہم حاضر ہیں، آپ کی ناموس کا مسئلہ ہو ہم حاضر ہیں، دین اسلام کا معاملہ ہو ہم حاضر ہیں، ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے ہم تب بھی حاضر ہیں، ناموس رسالت پہ کوئی بک بک کرے ہم تب بھی حاضر ہیں، دین اسلام کے اندر کوئی گندے قانون یہاں پہ داخل کرے ہم تب بھی حاضر ہیں، دین اسلام کے ساتھ کوئی آ کے ٹکر لے ہم تب بھی حاضر ہیں۔ اگر ہم کھڑے نہ ہوئے دین اسلام کے ساتھ، میرے مالک کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، میرے اللہ کو غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ چاہے کام لینے پہ آئے، وہ چھوٹے چھوٹے ابابیلوں پہ لے لیتا ہے۔ وہ آیا تھا نا برا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو میرے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا۔ وہ منگول بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی تو میرے حضور کی ناموس پر جو پہرا تھا وہاں پر کسی بندے نے نہیں دیا، کتے نے پہرا دیا تھا۔ اور میرا اللہ کام لینے پہ آئے تو چڑیوں سے کام لے لیتا ہے، کام لینے پہ آئے تو کتوں سے کام لے لیتا ہے۔ یہ اپنی خوش نصیبی سمجھو، یہ تمہیں درس دیا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کے بازار میں جب فروخت کیا جا رہا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ان کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ایک عورت اپنے سر پر چھوٹی سی گٹھڑی رکھ کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے خاتون، اے بڑھیا، کیا اس گٹھڑی سے بھی یوسف کو خریدا جائے گا؟ اس بڑھیا نے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، میرا بھی خریداروں میں نام شامل ہو جائے گا۔ میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اس دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کل قیامت کے دن آواز لگے گی دین اسلام کی بات کون کون کر رہا تھا، دین اسلام کی بات کون کون سنتا تھا، دین اسلام کے ساتھ کون کون کھڑا ہوا تھا۔ آواز لگے گی، ہم بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہم بھی دین اسلام کے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی دین اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کر رہے تھے، ہمارا کام بھی ڈپٹی دینا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ میرے حضور نے فرمایا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو تو اس کو بھی پہنچا دو، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، ہمارا کام تو ڈپٹی دینا ہے، ہمارا کام تو اذان دینا ہے، ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ مر آپ نے بھی جانا ہے، مر ہم نے بھی جانا ہے، جانا آپ نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے ہے، جانا ہم نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے ہے۔ میرے حضور نے پوچھ لیا، اے میرے امتی، اس دین اسلام کے لیے میرے دان شہید کیے گئے، اس دین اسلام کے لیے 13 سال تک مجھے تکالیف سے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اور میرے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، میرے حسین نے جان دے دی، میرے حسین نے میری آل کے 72 پھول تھے وہ قربان ہو گئے اس دین اسلام کے لیے۔ اے میرے امتی بتا تو میرے دین کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے؟ آج مجھ سے شفاعت مانگنے کے لیے آیا ہے، آج مجھ سے حوض کوثر کا جام پینے کے لیے آ گیا ہے، اے میرے امتی بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اس نبی کے سامنے جانا ہے نا، اسی نبی سے کہنا ہے یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ حوض کوثر کا جام پلائیے۔ جب اس نبی کے سامنے جانا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتا دین اسلام کا کتنا کام کر کے آیا ہے، دین اسلام کے ساتھ ٹکر لے کے آیا ہے یا دین اسلام کی بات کر کے آیا ہے، دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہو کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ اگر کر کے گیا ہوگا تو کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ کرتا رہا ہوں، اگر نہیں کر کے گیا ہوگا تو پھر کس منہ سے حوض کوثر کا جام مانگے گا، کس منہ سے شفاعت مانگے گا؟ تو اس لیے آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے آج وقت ہے حضور کے دین کی طرف پلٹو، یہ اتنا سونا اتنا خوبصورت دین اسلام ہے، جب اسلام تخت پہ آ جائے گا ہر مسلمان عزت پائے گا، جب نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنا نظام رکھتا ہے۔ اس لیے اب آپ کی خدمت اقدس کے اندر یہ گزارش ہے کہ آپ دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، جو دین اسلام کی بات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا کام کھڑے ہونا ہے، آپ کا کام بات کرنا ہے، آپ کا کام دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، باقی میرے مالکوں کا کام ہے۔ اللہ خود ہی فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔